راجہ میرے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو یاد ہوگا جب گھڑی والا معاملہ تھا, اور اوپننگ پوائنٹ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تو بہت باتیں کی گئیں, قانون تو یہ کہتا ہے, قانون تو وہ کہتا ہے. آج قانون کیا کہتا ہے؟ کیا 1947 سے لے کر اب تک کے توشہ خانہ کے ریکارڈ کیا لانا سامنے, کیا کوئی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی؟ دیکھیے ایبسولوٹلی یہ بات غلط ہے کہ اگر اس ریکارڈ کو سامنے لایا جائے تو کسی قسم کی کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا کوئی ہمارے جو فورن ریلیشنز ہیں کسی کنٹری سے وہ خراب ہوں گے, کیونکہ یہ تو انتہائی پرانے جو سے ریکارڈ ہے, اور یہ وہ ریکارڈ ہے کہ جس میں جو پرانے ہمارے جتنے بھی یہ سیاستدان اور پریزیڈنٹس اور دیگر عہدیداران اور جو اشرفیہ گزری ہے, انہوں نے بڑی بڑی مرسیڈیز لی ہیں, بی ایم ڈبلیوز لی ہیں, انہوں نے سونے کار لیے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت سی اور زیادہ امارات لی ہیں, اور کیش کے پہ بھی غالباً پیسے آئے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں. اور یہ ممالک سے ہیں, یہ انہی ممالک سے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے تعلقات آپ کا سعودی عرب کی طرف سے دی گئی گھڑی پہ تو تعلقات کی بات بالکل خراب نہیں ہو رہی تھی, بلکہ آپ تو عجیب و غریب باتیں کی جا رہی تھی. اور اس قانون میں جب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ توشہ خانہ کی گھڑی ہے, عمران خان صاحب نے لی, 20% پہلے دیا جاتا تھا, بعد میں 50% بڑھا کے کر دیا, اور انہوں نے چیلنج کیا کہ جی اس میں اگر کوئی ردی برابر بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی پیسے نہیں دیے گئے یا قانون کی خلاف ورزی ہے, تو بھلے سے عدالت میں جائیے. عدالت میں یہ لوگ گئے, عدالت میں نہ نیب کا کیس بن پا رہا ہے نہ کسی اور کا, صرف اس حد تک آئے کہ جناب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چونکہ انہوں نے اس سال میں اس کو اندراج کرانا تھا, اگلے سال وہ اندراج ہو گیا, وہ بھی جو سا تھا غلط طور پہ ہے, اپیل اس کی پینڈنگ ہے. تو اب بڑا واضح ہے کہ جناب اب یہ چیزیں جب سامنے اگر عدالتیں ہمت کرتی ہیں اور عدالتیں اس چیز کو رد کرتی ہیں کہ جناب یہ جو حکومت کا سٹانس ہے کہ اس سے کسی قسم کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا کسی قسم کے خارجہ تعلقات میں کوئی پرابلم ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا, بلکہ اس سے ہماری اشرفیہ کے جو ڈرٹی لینن ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ جناب دیکھیے یہ چیزیں اس ملک میں ملی تھی اور کہاں ہے وہ پیسہ. اور بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا کہ نیب میں کیس چلا وہ بی ایم ڈبلیوز کا جو زرداری صاحب کا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ وہ پیسے بھی کوئی اور دے رہا تھا. یہاں تو خان صاحب نے خود اپنے پیسے دیے, وہاں تو پیسے بھی کہیں اور سے آتے تھے, اور وہ تمام جو ان سے گفٹس تھے وہ لے لیے جاتے تھے. نیکلس آپ کو یاد ہوگا ریفرنس بن گیا اس پہ. صرف نیکلس نہیں, پورے جولری باکسز تھے جو کہ لے لیے گئے تھے. آپ دیکھیے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سرفیس کر کے آ چکی تھی, انرتھ ہو گئی تھی. اب خدا جانے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں تمام جو عدالت نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ اس میں آپ صرف صدر اور وزیر اعظم تک نہ رہیے, اس میں آپ بڑے بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں, چاہے اس میں فوجی افسران ہیں, چاہے سول افسران ہیں, ایون جوڈیشری کے اگر ہیں, تو یہ تمام کا ریکارڈ اگر آتا ہے تو اس سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے, ان سے ان کی ساکھ جو کہ آلریڈی خراب ہے وہ مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا ایک چیز ہے بڑا اہم ہے سر, پوائنٹ ٹیکن, کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. 2022 بہت سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.